پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں لغت کی مدد سے پڑھ لیتا ہوں۔ بھئی قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہو یا آپ کے اوپر نازل ہوا ہو تو پھر تو آپ اس کو پڑھیں اپنی مرضی سے۔ یہ نازل کس پر ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جس پر نازل ہوا ہے ذمہ داری اس کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہذا کسی کو لغت سے یہ سمجھ آئے کہ صلاۃ کے 22 معنی ہیں، لغت کے اعتبار سے 22 مفاہیم کا تعین ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو صلاۃ کا معنی متعین ہو گیا۔ اب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متعین کیے ہوئے معنی کے خلاف نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کو اس علمی روایت سے جڑنا پڑے گا، اگر نہیں جڑتا تو پھر اختلاف ہے۔ اور یاد رکھیے اختلاف امتی رحمتن من گھڑت حدیث ہے، غلط ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، موضوع حدیث ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی، من گھڑت۔ لہذا اختلاف رحمت کب ہوتا ہے؟ اختلاف میں تو ہمیشہ زحمت ہوتی ہے، اور اختلاف سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ تفہیم میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس تفہیم کے اختلاف کی وجہ سے عملی اختلاف بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی شخص ایک بات سمجھ رہا ہے، کوئی دوسری سمجھ رہا ہے، لیکن دونوں نیک نیت ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کو نیک نیتی کا اجر دے گا۔ اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اختلاف کرنا اس بنیاد پر کہ کوئی بات نہیں جی رحمت ہے، آپ بھی اختلاف کر لیں میں بھی کر لیتا ہوں، آپ اپنی رائے رکھیں میں اپنی رائے رکھتا ہوں، نہیں، یہ نہیں۔ ہم دونوں قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفہیم میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، وہ اختلاف وہ قابل معافی بھی ہے، اور اس پر امت کے اوپر اجتماعی طور پر اور افراد کے اوپر انفرادی طور پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت کی تفہیم میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس سے کوئی عملی اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ اختلاف مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ اختلاف ہو کہ بات کس کی ماننی ہے، اگر اختلاف یہ ہو میں کہوں میں اپنے بڑے کی مانتا ہوں، آپ کہیں کہ ہم نے تو اپنے بڑے کی ماننی، اپنا اپنا بڑا تو پھر اپنا اپنا ہوتا ہے نا، میں آپ کے بڑے کو کیوں مانوں، آپ میرے بڑے کو کیوں مانیں؟ آپ اپنے بڑے کی مان لیں، میں اپنے بڑے کی مان لیتا ہوں، اگر یہ اختلاف ہوگا تو یہ عذاب عظیم کا باعث اختلاف ہے۔ اگر اختلاف یہ ہوگا کہ ہم دونوں نے اس بڑے کی ماننی ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا، ہم نے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی، تو پھر چاہے عملی طور پر اتنا ہی اختلاف باقی رہے جتنا پہلی صورت میں تھا، عملی طور پر اتنا بھی اختلاف ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر دونوں نے طے یہ کر لیا ہے کہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ سکہ رائج الوقت وہ مدینہ منورہ کی مور والی کرنسی ہے، اگر مدینہ منورہ سے مور نہیں لگی ہوئی تو یہ کرنسی چلتی نہیں اللہ کے دربار میں، وہاں پہ کرنسی چلتی وہ ہے۔ اور اگر سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو پھر آپس میں جتنا بھی اختلاف ہے کوئی حرج نہیں۔ جب یہی طے کر لیا کہ تم جس کی چاہتے ہو تم مان لو، جس کی میں چاہتا ہوں میں مان لوں، تو بھائی یہ اطاعت، قابل اطاعت ہونا یہ صرف نبی کا منصب ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا منصب یہ نہیں ہوتا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مطاع تو نبی ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اختلاف ان بنیادوں پر ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ منسلک ہیں، تو ہمارا اختلاف انشاءاللہ یہ قابل گرفت نہیں۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپس میں اپنے اپنے بڑے تقسیم کر کے اور اس پر مطمئن ہو گئے کہ چلیں آپ اس کی بات مان لیں میں اپنے والد صاحب کی مان لیتا ہوں، آپ اپنے والد صاحب کی مان لیں،
یہ اختلاف عذاب عظیم کا باعث ہے. کیوں؟ نہ میرا والد اتھارٹی ہے، نہ میرا دادا اتھارٹی ہے، نہ آپ کا والد اور دادا اتھارٹی ہے. اس امت میں کوئی امتی اتھارٹی نہیں. اتھارٹی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اگر اس امت کی، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا لایا ہوا دین جو ہے، اس کی تشریحات میں، اس کی تفہیم میں کسی بھی استاد کی بات مانی جا سکتی ہے. کسی بھی استاد کی بات جو ہے، جو بھی اقرب الی کتاب و سنہ ہو، کتاب اور سنت کے قریب جس کی بھی رائے ہو، وہ تسلیم کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اللہ تعالی ہمیں اختلاف کا بھی سلیقہ سکھائے. اللہ تعالی ہمیں ان ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے اور عذاب عظیم سے بچائے. فرمایا ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا. اب آپ بنی اسرائیل کا کردار سامنے رکھ لیں، تاریخ موجود ہے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا، کہیں ہم وہ تو نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 72 فرقے تھے، تمہارے 73 ہوں گے، ایک زائد ہوگا. لیکن فرمایا سارے کے سارے جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون جنتی ہیں؟ فرمایا وہ جنتی ہیں ما انا علیہ واصحابی. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں جو ایسا طرز عمل اختیار کریں جو میرا، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے صحابہ کا ہے. ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے دین. تو گویا مطمع نظر یہ ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. اگر یہ مطمع نظر ہے تو کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کو یاد کرو جب کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے. تبیض وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے. وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان کو کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب چکھو پھر عذاب. بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جو تم نے کفر کیا تھا یا جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے اب عذاب چکھو، ان کو یہ کہا جائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ سب اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اللہ کی رحمت میں ہی ہمیشہ رہیں گے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے جو بیان چل رہا ہے، جو سیاق و سباق ہے ان آیات کا، کہ جن کا کردار یہ ہوگا، جو اعتصام بحبل اللہ کرتے ہوں گے، جو تفرقو سے بچتے ہوں گے، جنہوں نے سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوں گے، جو یدعون الی الخیر کرتے ہوں گے، جو یامرون بالمعروف کرتے ہوں گے اور ینہون عن المنکر کرتے ہوں گے، جن کا یہ کردار ہوگا وہ چہرے سفید ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن کے بارے میں کہا چہرے سفید ہوں گے، یہ اہل السنہ والجماعہ ہے. سنت پر اور اللہ کے دین کو مل کر پکڑنے والے، اکٹھے ہو کر پکڑنے والے اہل السنہ والجماعہ، یہ ان کا یہ کردار ہے، اور یہ لوگ قیامت کے دن سفید چہرے والے ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں سیاہ چہرے والے، وہ اہل البدع والافتراق، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے اور جماعت کے مقابلے میں افتراق ہے. لہٰذا اگر سنت و جماعت پہ اکٹھے ہو گئے، سب سنت پہ سب اکٹھے ہو گئے، تو یہ گروہ ہوگا جو قیامت کے دن سفید چہروں والا ہوگا. اور جو لوگ اہل البدع والافتراق ہیں، جن لوگوں نے آپس میں فرقے فرقے بنے اور سنت کی جگہ پہ نئے نئے طریقے ایجاد کیے، فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن سیاہ چہرے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو کفر کرتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد. ایمان لانے کے بعد جو کفر کرے وہ تو مرتد ہوتا ہے.
تو بظاہر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے. یہ بڑا ہی محدود مفہوم ہوگا اگر ہم یہ مفہوم لیں. کیا کفرتم بعد ایمانکم، ان کو کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، گویا مرتد ہو گئے. تو مرتدین کی بات ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے کافر ہیں، تمام کے تمام جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، سارے کافر اس سے مراد ہیں. تو اگر وہ سارے کافر مراد ہیں تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ہر کافر، جو کوئی بھی کافر ہوتا ہے، وہ چاہے پیدائشی کافر ہو، جو کافروں کے گھر پیدا ہوا ہو، اس کا مطلب ہے وہ پہلے مومن ہوتا ہے بعد میں کافر ہوتا ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا نا، اگر یہ عمومی طور پر سارے کافر شامل ہیں تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہوگا کہ پہلے وہ مومن تھے بعد میں کافر ہوئے. اگر سارے کے سارے کافر اس میں شامل ہیں تو یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو جگہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر کافر ابتدائی طور پر مومن ہوتا ہے. ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا فرمایا تھا، مسلمان کافر یہ تقسیم بعد میں ہوئی ہے. جب ہر انسان پیدا ہوا تھا تو ابتدائے آفرینش اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ جو ذر اول تھا، وہ جو ابتدائے آفرینش تھا، تو جس نے بھی کہا تھا نا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ اس نے اصل میں ایمان کا اظہار کیا تھا اللہ پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تو کافر، منافق، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب شامل تھے. تو ابتداءً سب مومن تھے، تو بعد میں اپنے کرتوتوں سے کافر ہوئے. اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کا دین، دین اسلام فطرت ہے. گویا ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان اور مومن پیدا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ایک بھی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوتا جو مومن اور مسلمان نہ ہو. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بعد میں اس کے والدین، اس کا براٹ اپ، اس کی پرورش، یہ اس کو مومن بنا دیتے ہیں یا کافر بنا دیتے ہیں، یہ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتداءً تو سب مومن ہوتے ہیں، کافر بعد میں بنتے ہیں. تو یہ معنی اکفرتم بعد ایمانکم، گویا یہ تمام کافروں کو محیط ہے، چاہے وہ کبھی بھی اپنی شعوری زندگی میں کبھی بھی مومن نہ رہے ہوں، پھر بھی وہ ابتداءً مومن تھے، بعد میں کافر ہوئے. لہٰذا سارے کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے یہ جو قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ کافر ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر، جیسے سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عین قیامت کا منظر، اللہ اکبر. جس دن فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ، ہر شخص اپنے اپنے معاملے میں پھنسا ہوگا اور اپنے رشتے بھول جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، اولاد سے دور بھاگے گا. ہر ایک کو چھوڑ کے کوئی رشتہ اس دن یاد نہیں رہے گا.
ایسی کوئی خوفناک صورتحال. اللہ اکبر. قیامت کے منظر نامے میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس خوفناک ترین ماحول میں چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. چمک، ہنسی اور خوشی، ماحول کیسا ہے. اللہ اکبر. کہ ایسے ماحول میں جو ماحول خوفناک ترین ہے اس میں بھی کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، لیکن دوسرے کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر ترحقہم ذلہ، جن کے اوپر رسوائی اور ذلت اور مسکنت اور سیاہی ملی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو اور اللہ کی ذات کو جو جھوٹ بولتے رہے، كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبروں کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے نا. اور متکبر کون ہوتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اچھے کپڑے پہن لینا تکبر نہیں ہے. اور یہ موقع بھی وہ ہے جب لوگوں نے ایک شخص کو انتہائی قیمتی کرتا پہنے دیکھا تھا تو لوگوں نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا متکبر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے پہن لینا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوتی ہیں وہ متکبر ہوتا ہے. اور متکبر کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس کے اوپر حرام ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جن لوگوں نے ساری زندگی برائیاں کیں پھر قیامت کے دن بھی ان کا بدلہ ہے وہ اسی طرح کا ہوگا. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اس دن ڈھانپ لے گی ان کو رسوائی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہرے اس طرح سیاہ ہوں گے جس طرح سے اندھیری رات سیاہ ہوتی ہے نا، اس طرح سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جو سیاہی پھیلانے والے ہوتے ہیں. یعنی رات کا اندھیرا صرف خود سیاہ نہیں ہوتا، وہ سیاہی پھیلاتا ہے. تو ان کے چہرے بھی گویا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس سے سیاہی نکل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہ دیکھیں یہ تو لگتا یوں ہے کہ جس دن رزلٹ اناؤنس ہونا ہے نا اسی دن الگ الگ ہو جانے، سب الگ الگ ہو جائیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ. اسی دن رزلٹ اناؤنس ہونا ہے. رزلٹ اناؤنس ہونا ہے تو ہر ایک نے اپنا اپنا اعمال نامہ لے لینا ہاتھ. جنت تو کہیں بعد میں ملنی ہے، پہلے ہی فیصلہ ہو جانا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ ساری دنیا کو دکھاتا پھرے گا میرا رزلٹ کارڈ دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں جب چل رہا تھا تو چلتے پھرتے لمحہ لمحہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے حساب دینا پڑے گا، یہ رزلٹ کارڈ ملے گا. مجھے یہ یقین تھا، میں ہر عمل یہ سوچ کے کرتا تھا اور میں اس فکر کے ساتھ کرتا تھا کہ ایک دن مجھے یہ سب دیکھنا پڑے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ تو پھر موج کی زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، وہ جنت میں جائے، ہر طرح کی سہولت.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ تو یہ گویا جب یہ اعمال نامہ مل جانا ہے اسی وقت چہروں کا رنگ بدل جانا ہے۔ اس وقت وہ چہرے جو سفید ہیں وہ الگ ہوں گے اور جو سیاہ ہیں وہ الگ ہوں گے۔ اب باقی جو اس کے بعد کتنا عرصہ جنت اور جہنم میں داخلے تک ہے، دونوں کا رستہ ہی الگ الگ ہے۔ جو جنت کو جانے ہیں وہ الگ رستہ ہے، جو جہنم کو جانے ہیں وہ الگ رستے ہیں۔ یہ جو اپنا اپنا اعمال نامہ ان کے پاس ہوگا، نبی اکرم قرآن نے بھی کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی شخص جائے گا جو جہنم کو جائے گا اس کا اعمال نامہ بشات ہوگا، مَعَهُ سَائِقٌ و شہید، اس کے ساتھ ایک اس کا حساب کتاب پکڑا ہوگا اور دوسرا اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ جانا نہیں چاہے گا وہاں، اس کو پتہ چل جائے گا کہ سامنے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو پھر اگلی بات ہے، آپ اس سے بھی پیچھے آ جائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اس کا فرق آپ سمجھیے۔ یہ اسی دن شروع ہو جانا ہے جس دن ملک الموت نے آ کے یہاں بیٹھ کے آواز دینی ہے نا روح کو کہ باہر نکلو۔ مسند احمد کی روایت، دار الامتحان میں ہم اس وقت ہیں۔ یہ دار الامتحان سے جب دار الجزا کی طرف پہلا قدم ہونا ہے نا تو سفید چہرے والے اور سیاہ چہرے والے اسی دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو فرشتہ آتا ہے نا وہ اسی تیاری کے ساتھ آتا ہے کہ یہ سیاہ کار لوگ اور سیاہ روح لوگوں کے لیے تیاری ہے یا سفید چہرے اور چمکتے چہروں والوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت آتا ہے صاحب ایمان کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ جو کفن لے کے آتا ہے وہ جنت سے لے کے آتا ہے، جس میں اس نے روح کو لپیٹنا ہوتا ہے۔ لپیٹنے کے لیے کفن جنت سے آتا ہے، ساتھ فرشتے آتے ہیں اور خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں اس کفن کی، اور فرشتے پرے باندھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سب ایک فوج ہے پوری، اور ملک الموت آ کے اس کے کان میں کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، باہر نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تمہارا انتظار کر رہی۔ فرق پڑ گیا، روشن ہوگا چہرہ یا سیاہ ہوگا۔ جس کو یہ صدا مل گئی، یہ خوشخبری مل گئی، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح باہر نکل، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو وہ روح پھر اندر رہے گی، وہ تو یوں نکلے گی بھاگ کے۔ لہذا فرمایا فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے پانی کی بھری ہوئی مشک ہے اس کا بند کھول دیں تو ایک دم سارا پانی نکل جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح بہتا ہوا وہ روح فوراً بہتی ہوئی باہر نکل آتی، وہ اس کو کفن میں لپیٹتے ہیں، ہر طرف سے مبارک کی صدائیں آتی ہیں، پھر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ راستے میں جو جو فرشتے ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، بتایا جاتا ہے، ہر فرشتہ مبارکباد دیتا ہے۔ تو جس کو ہر رستے میں مبارکبادیں مل رہی ہوں وہ چہرہ سفید اور روشن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس کے اوپر خوشگواری نہیں آئے گی اور خوشی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ گویا جس وقت اس ابھی یہاں پڑا ہوا ہے جسم، دنیا میں پڑا ہوا، بلکہ ابھی روح بھی اندر ہے، اسی وقت سے سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے الگ الگ ہو جائیں۔ دوسرا وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے کفن لایا جاتا ہے، بدبودار کفن، اور بدبو پھیلی ہوتی ہے ہر طرف۔ پہلے سے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے کسی بدبخت کی روح قبض کی جا رہی ہے، فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت کان میں کہتا ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ کے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکل، اللہ اکبر، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ اب اس کا چہرہ روشن ہوگا،
اس کا چہرہ اسی وقت سیاہ ہو جائے گا۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت ایک جیسی ہے، لیکن جب جان نکل رہی ہوتی ہے باطنی کیفیات اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو یہ اسودت وجوہ اور ابیضت وجوہ، اس کا فیصلہ تو اسی دن ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل ایمان کی سی موت نصیب فرمائے اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تمہارے اوپر یہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اللہ نہیں چاہتا ظلمًا، ظلم للعالمین، تمام جہانوں میں سے کسی پر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک اس کے دو معنی ہیں، وَمَا يُرِيدُ ظُلْمًا، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اس کے دو معنی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد یہود و نصارہ پر حجت تمام ہو گئی۔ جب حجت تمام ہو گئی، اب یہ قیامت کے دن اگر پکڑے جائیں گے اپنے کرتوتوں کے سبب تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ پہلے سے بتا دیا، آیتیں حق کے ساتھ سنا دی، کردار بتا دیا، اور صرف یہ یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے، جو شخص بھی اس کردار پہ چلے گا جس کردار پر یہود و نصارہ چلے، اگر اس امت میں سے چلیں گے تو وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ جب جو تم سے پہلے لوگ گزرے تم بھی انہی کی طرح قدم بقدم اور ہاتھ بہاتھ یا بالشت بالشت تم ان کے اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو۔ اور اگر وہ کسی وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے نا، یعنی کوئی نہ کوئی پٹھی حرکت کی ہوگی، الٹی حرکتیں، فرمایا اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے لَدَخَلْتُمُوهُ، تو وہی حرکتیں، الٹی حرکتیں تم بھی کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے، الیہود والنصارہ، فرمایا قال ومن، آپ نے فرمایا اگر یہودی اور عیسائی نہیں تو اور کون؟ گویا تمہارا اصل مقصد، اصل مطمع نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے ساتھ یہ ریفرنس ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ان جیسی کوئی حرکت نہیں کرنی، جو یہود و نصارہ نے کی وہ نہیں کرنی۔ اور اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں جو حجت تمام کر دی، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ظالم ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی، اور اس اسپیسیفک کیس میں تو اللہ نے حجت تمام کر دی۔ اب بھی اگر یہودی اور عیسائی نہیں آتے اس راہ راست پر، اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے، اب یہ سب اگر نہیں آتے راہ راست پر، تو پھر اللہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا، اللہ تو پھر پکڑے گا، عذاب دے گا، اور یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ظلم کرتا کون ہے دنیا میں؟ دنیا میں ظلم وہی کرتا ہے جس کے پاس اختیار محدود ہوتا ہے۔ محدود اختیار والے کو ظلم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خواہشات زیادہ، اقتدار کم، اتھارٹی کم، جس کے پاس اختیار کم اور خواہش بڑی ہو، وہ پھر ظلم کے ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ وہ اپنا اقتدار، اپنا اختیار، اپنی اتھارٹی استعمال کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ وضع شیء فی غیر موضعہ یا وضع شیء فی غیر محلہ، کسی بھی حقدار کا حق مارنا یہ ظلم ہے، اور یہ شخص کرتا ہی وہ ہے جس کا اختیار محدود ہو، خواہشات لامحدود ہوں۔ اللہ کی ذات سبحان اللہ،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے اقتدار کی کوئی حد ہے؟ اس کی قدرت اور طاقت کی کوئی حد ہے؟ اس کو ضرورت ہی کیا ہے ظلم کرنے کی؟ وہ کیوں ظلم کرے؟ ظلم تو وہ کرے جس کی خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں، جو کچھ کرنا چاہتا ہو تو وہ دوسروں کے حق مار کر ہی کر سکتا ہو، اس کا دائرہ اختیار محدود ہو۔ اللہ کا دائرہ اختیار لامحدود ہے، اللہ کو تو ظلم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کی نہیں جا سکتی۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، سارا غلبہ اس کے پاس ہے، وہ کیوں ظلم کرے گا کسی پر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ عدل ہی کرتا ہے، اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر معتزلہ کو بہت غلط فہمی ہوئی، ایک اور مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ بات بس اتنی کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اس کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی، بات تو بس اتنی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے اوپر عدل کو لازم کر لیا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ عدل کے خلاف کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایک تو ایسے نقطے میں پھنسنا جس نقطے کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، اور پھر اللہ کی جو قدرت کی حدود ہیں اور اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس کو محدود کرنا، یہ اپنے طور پر اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے بچتے بچتے وہ دوسری انتہا کو چلے گئے۔ اللہ عدل کے خلاف کر ہی نہیں سکتا بھئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کو ظلم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظلم کی نسبت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کا اختیار محدود ہے ہی نہیں، اور ظلم کی ضرورت ہی اس کو پڑتی ہے، حقدار کا حق مارنے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کا اختیار محدود ہو۔ لہٰذا اللہ کے اختیار کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کی طرف ظلم کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی سارے کے سارے خلط مبحث ہے، مغالطے ہیں، اور لوگوں کی خواہ عقلی پیچیدگیاں ہیں، اور جس کے اندر انہوں نے مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ چاہتا بھی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کیوں ارادہ کرے گا ظلم کا؟ اس لیے کہ اس کا اختیار تو لامحدود ہے، اس کو نہ ظلم کی ضرورت ہے نہ اس کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس کی وضاحت ہے۔ ظلم کیوں کرے گا؟ اس کو ظلم کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز تو اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، بنایا اس نے ہے، مخلوق اس نے پیدا کی ہے۔ اگر وہ ساری مخلوق کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، آپ اپنی کوئی ایجاد کریں، آپ اس کو بنائیں، 10 دن لگائیں، بنانے کے بعد اس کو توڑ دیں، اس کو ختم کر دیں، تو آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ آپ کہیں گے میں نے خود بنایا تھا، میں نے توڑ دیا، تمہیں کیا تکلیف؟ تو جب ساری مخلوق اللہ کی ہے، وہ ساری مخلوق کے اوپر اس کا حق ہے، اور مخلوق کو وہ پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، وہ جنت میں ڈال دے، اس کا اختیار ہے۔ مخلوق کے پاس حق کی کوئی نہیں ہے، ان کا تو پیدا ہونے کا بھی استحقاق نہیں تھا، پیدا بھی اس نے اپنی رحمت سے کیا ہے، اپنی مشیت سے کیا ہے۔ لہٰذا وہ اگر ساری مخلوق کو بھی جہنم میں پھینک دے تو بھی اس کی طرف ظلم کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے کہ مخلوق اسی کی ہے نا، اس کی اپنی ہے، اس نے پیدا کی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اس لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز تو اس کی ہے، تو اس کے طرف ظلم کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے جو کام ہیں ان کا نتیجہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور سارے کام اسی کے پاس، حساب اسی کے پاس، کھاتا اسی کے پاس، اور ہر چیز اس کے پاس۔ وہ کسی کو بخش دے، وہ کسی کو پکڑ لے، اس کی مخلوق ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک اس کی قدرت ہے
ایک اس کی سنت ہے، ایک اس کی طاقت ہے، ایک اس کا قانون ہے۔ طاقت اس کی یہ ہے کہ وہ اگر ساری مخلوق کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دے تو وہ ڈال سکتا ہے۔ طاقت اس کی یہ ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے لوگوں کو پکڑ کے جنت میں ڈال دے وہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن ایک اس کا قانون ہے، سنت۔ قانون یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق جہنم میں ڈالے گا، قانون کے مطابق جنت میں ڈالے گا۔ وہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس پر حجت تمام کرتا ہے، پھر جہنم میں ڈالتا ہے، اور جس کو جنت میں ڈالتا ہے نا اس پر حجت تمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی رحمت ہے، جس کو مرضی جنت میں دے دے، جہنمی ہو اس کو بخش دے اپنی مشیت کے تحت۔ گویا جو اس کی قدرت ہے نا وہ اس کی سنت میں استثناء کرتی ہے، اس کی قدرت اس کے قانون کو، اس کے رولز کو ریلیکس کرتی ہے، لیکن جہنم کے اور عذاب کے رولز ریلیکس نہیں ہوتے۔ رولز ریلیکس ہوتے ہیں تو جنت میں جانے کے ہوتے ہیں۔ جہنمی حجت کے بغیر جہنم میں نہیں جائے گا، جنتی خالص اللہ کی رحمت سے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ استثنائی کیس جنت میں ہو سکتے ہیں، جہنم میں استثنائی کیس نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ان کو جہنم میں پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی استعمال کرتا ہے جنت میں ڈالنے کے لیے، اس قانون سے بڑھ کر اللہ اپنی مرضی استعمال کرتا ہے۔ کسی کو چاہے جنت میں ڈال دے، کسی کو چاہے جہنم میں جانے دے۔ وہ جو جہنم میں جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، وہ اللہ اس کو اپنی مرضی سے جہنم میں نہیں ڈالتا، وہ اپنی مرضی سے اپنا اختیار استعمال کر کے اس کے اوپر حجت تمام ہوتی، پھر وہ جہنم میں جاتا ہے۔ لہٰذا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کا معنی یہ ہے کہ اس کے قانون کے مطابق سارا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ نے کہنا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کتاب کرنے کے لیے تیری اپنی لکھی ہوئی کتاب کافی ہے۔ اور اپنی لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ انسان کی، جو روز لکھی جا رہی ہے، جو ہم ہر لمحہ لکھ رہے ہیں۔ فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان کا کلمہ اور آنکھ کی جھپک، سماعتوں سے ٹکرانے والی ہر بات، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں وہ بیٹھے کرامن کاتبین لکھتے جا رہے، ہر چیز۔ جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ چلے جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو چلے گئے یہ اپنا رجسٹر ساتھ لے جاتے ہیں، ایک ورق کتاب کا لکھا گیا، دوسرا ورق اگلے دن فجر عصر سے لے کے فجر تک، پھر فجر سے عصر تک، یہ روزانہ ایک ایک ورق لکھتے ہوئے یہ کتاب بن رہی ہے۔ قیامت کے دن یہی کتاب ہمارے سامنے آنی ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر لکھنا شروع کر دینا، آج صبح سے لے کر اب تک ہم نے کیا کیا کیا، کتنے الفاظ زبان سے نکلے، کس کس جگہ نگاہ پڑی، کون کون سی باتیں سماعتوں سے ٹکرائیں، کہاں کہاں ہاتھ ہلے، کس کس طرف قدم اٹھے، کتنے قدم اٹھے، ہم اپنی سٹوری صبح سے لے کر اب تک کی لکھنا چاہیں ہم نہیں لکھ سکتے، حساب نہیں ہو سکتا، اور اس کا حساب دینا پڑ جائے تو دے نہیں سکتے ہم حساب۔ اللہ، لیکن اللہ اتنا پریسائز حساب کرتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ کہف کے اندر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب سامنے ہوگی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، اور دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، مر گئے ہم، ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز ہی اس میں لکھی ہوئی ہے، الا احصاها، جو خود یاد نہیں باتیں رہتی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی ہر بات اس کے اندر لکھی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر
ظلم نہیں کرتا، ان کو پورا کھاتا دکھایا جائے گا، جرم کا ثبوت پیش کیا جائے گا، جرم کا ثبوت پیش کرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو استثنائی صورت جنت میں ہو سکتی ہے، کتے کو پانی پلانے والی بخشی گئی، سبحان اللہ، لیکن استثنائی صورت جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے حجت تمام کرنی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کام سارے، ہر امور کا نتیجہ اسی کے پاس، سب کچھ اسی کے پاس، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس، سارا اختیار اس کے پاس، اس کو کیا ضرورت ہے ظلم کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔